بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورس کوڈ نمبر 209 کلاس میٹرک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یونٹ 4 جنرل ہوم اکنامکس کا یونٹ 4 جس کا عنوان ہے خوراک کو ذخیرہ کرنا. اسے تحریر کیا ہے ڈاکٹر سید عطا اللہ شیرازی نے. یونٹ کا تعارف. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کسان اور زمیندار اپنی ہمت اور محنت میں دنیا کے کسی کسان سے کم نہیں. وہ سارا سال محنت کرتا ہے، ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسان کی اس قدر محنت کے بعد کھلے کھیتوں اور میدانوں سے جو غلہ یا خوراک کی دوسری اشیاء گھر تک پہنچتی ہیں وہ ذخیرے کے ناقص انتظامات کی وجہ سے ٹنوں کے حساب سے غلہ کیڑے اور چوہے کھا لیتے ہیں. اس طرح گھر سے مارکیٹ لے جاتے ہوئے یا گھر ہی میں رکھی ہوئی سبزیاں، پھل اور خوراک اور دوسری چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مناسب طور پر ذخیرہ کرنے کے بارے میں کچھ مفید اور عملی معلومات دی گئی ہیں. یونٹ کے مقاصد. اس یونٹ کا مطالعہ اور عملی کام کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 اشیاء خوردنی کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں. اشیاء خوردنی یعنی کھانے پینے کی چیزیں. نمبر 2 اناج کو مختلف طریقوں سے ذخیرہ کر سکیں. نمبر 3 ذخیرہ کیے ہوئے اناج کو مختلف کیڑوں اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ کر سکیں. نمبر 4 سبزیوں اور پھلوں کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف طریقے جان سکیں. نمبر 5 پھلوں اور سبزیوں کو مختصر عرصے تک محفوظ کر سکیں. نمبر 6 دیگر اشیاء خوردنی کو مختصر عرصے کے لیے محفوظ کر سکیں اور ان تمام نکات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں. فہرست مضامین. یونٹ 4 کا چیپٹر 1 ہے خوراک کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت اور اہمیت. اس میں ہم پڑھیں گے خوردنی اشیاء کو ذخیرہ کرنا، خوردنی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کی مختلف صورتیں. پھر ہوگی خود آزمائی نمبر 1. چیپٹر 2 ہے اناج کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنا. اس میں ہم پڑھیں گے گودام یا اسٹور کی مختلف قسمیں، گوداموں میں غلے کو نقصان پہنچانے والے کیڑے، کیڑوں سے غلے کی حفاظت، احتیاطی طریقے یا احتیاطی تدابیر، استعدادی تدابیر. پھر اس کے بعد ہے خود آزمائی نمبر 2. چیپٹر 3 میں ہم پڑھیں گے سبزیوں اور پھلوں کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنا، سبزیوں اور پھلوں کو خشک کرنا، سبزیوں اور پھلوں کو خشک کرنے کے لیے ضروری سامان، سبزیوں اور پھلوں کو ٹھنڈے گودام میں رکھنا، جراثیم کشی کے عملے یعنی اسٹرلائزیشن سے سبزیوں اور پھلوں کو محفوظ کرنا، جراثیم کشی کے عمل اسٹرلائزیشن سے سبزیوں اور پھلوں کو محفوظ کرنا، سبزیوں اور پھلوں کو کیمیائی طریقوں سے محفوظ کرنا، سبزیوں اور پھلوں کو ڈبوں میں محفوظ کرنا. پھر ہے خود آزمائی نمبر 3. چیپٹر 4 میں ہم پڑھیں گے پھلوں اور سبزیوں کو مختصر عرصے کے لیے ذخیرہ کرنا، پھل اور سبزیاں کیسے خراب ہوتی ہیں، پھلوں کی درجہ بندی اور پیکنگ، پھلوں اور سبزیوں کی درجہ بندی، پھلوں کی بھرائی اور پیکنگ، پھلوں اور سبزیوں کو مارکیٹ تک پہنچانا، پھلوں اور اسٹور کی صفائی. اس کے بعد خود آزمائی نمبر 4. چیپٹر 5 میں ہم پڑھیں گے اشیاء خوردنی کو کم درجہ حرارت پر ذخیرہ کرنا، گوشت، مچھلی، دودھ، مکھن، گھی، پھل، سبزیاں. پھر خود آزمائی نمبر 6 اور جوابات خود آزمائی. فہرست اشکال ہے. شکل نمبر 4.1 میں گندم کی بوریاں دکھائی گئی ہیں صفحہ نمبر 102 پر. شکل نمبر 4.2 میں سرد خانے میں رکھی ہوئی اشیاء خوردنی صفحہ نمبر 103 پر دکھائی گئی ہیں. شکل نمبر 4.3 پہ مختلف اقسام کے اسٹور الف، ب، ج، د، ی صفحہ نمبر 106 پر دکھائے گئے ہیں. شکل نمبر 4.4 مکئی کے دانوں میں کیڑے صفحہ نمبر 107. شکل نمبر 4.5 گندم کے دانوں میں کیڑے صفحہ نمبر 108. شکل نمبر 4.6 آٹے کی سسری صفحہ نمبر 108. شکل نمبر 4.7 چاول کی سسری صفحہ نمبر 108. شکل نمبر 8 چنے کا ڈھورا صفحہ نمبر 109. شکل نمبر 4.9 خالی بوریاں کا معائنہ کیا جا رہا ہے 110 صفحہ نمبر. شکل نمبر 4.10 غلے کو دھوپ میں سکھایا جا رہا ہے صفحہ نمبر 112. شکل نمبر 4.11 غلے میں رکھی ہوئی فاسفین گیس کی ٹکیا صفحہ نمبر 114 پہ. شکل نمبر 4.12 ڈبوں میں محفوظ شدہ سبزی اور پھل صفحہ نمبر 121 پر.
शक्ल नंबर 4.13 फलों के क्रेट, एक सफ़ा नंबर 124 पर। शक्ल नंबर 4.14 नमूने के तौर पर क्रेट पर लेबल लगाना, सफ़ा नंबर 125 पर। इसके बाद है फहरिस्त गोशवारा जात, यानी जो टेबल्स दिए गए हैं उसकी फहरिस्त। गोशवारा नंबर 1 अशिया खुर्दनी को ज़ख़ीरा करना, सफ़ा नंबर 101 पर। गोशवारा नंबर 2 फसल और उनको नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े, सफ़ा नंबर 109 पर आप देखेंगे। और गोशवारा नंबर 3 सब्जियों को महफूज करने के लिए उबालना, सफ़ा नंबर 120 पर आप देखेंगे। अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 1, खुराक को बेहतर तौर पर ज़ख़ीरा करने की अहमियत और ज़रूरत। अल्लाह ताला ने हमारी इस दुनिया में तरह तरह की नेमतें अता की हैं, जिनको हम मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने फ़ायदे में लाते हैं। इन सब नेमतों में इंसानी खुराक की बहुत अहमियत है। आज जबकि दुनिया के कई ममालिक खुराक की कमी का शिकार हैं, हमारे पास खुदा के फजल व करम से वाफिर मिक़दार में खुराक मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही ये हकीकत भी अपनी जगह पर बहुत अहम है कि बाज़ औक़ात अपनी नावाक़फ़ियत या वसाइल की कमी की वजह से खुराक को सही तौर पर ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, और इस तरह या तो चीज़ ख़राब हो जाती है या फेंक दी जाती है, या फिर चूहों और कीड़ों की खुराक बन जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे खुराक व ज़राअत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 50 करोड़ से ज़ायद इंसान खुराक की कमी का शिकार हैं, जबकि अंदाज़न 20 करोड़ टन खुराक हर साल कीड़े मकोड़ों और दूसरे अवामिल की नज़र हो जाती है। इसके साथ ही हम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई वाहिद खुराक मौजूद नहीं जो इंसान की सारी ज़रूरियात मसलन हयातीन, नमक, लाहमियात वगैरह की कमी को पूरा कर सके। ताहम गंदम, मकई, चावल, सब्ज़ियाँ, गोश्त, अंडा और दूध ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी के साथ हमारी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। आबादी में इजाफे के साथ साथ दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी खुराक में इजाफे की कोशिशें तेज़ तर की जा रही हैं। एक तरफ ज़मीन के बंजर और बेकार हिस्सों को ज़ेर काश लाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आला अक़साम के बीजों, खाद और दूसरे ज़रिए अवामिल के इस्तेमाल ज़ेर काश रकबा ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ आला अक़साम के बीजों, खाद और दूसरे ज़रिए अवामिल के इस्तेमाल से ज़ेर काश रकबे से ज़्यादा फसल हासिल करने की कोशिश की जा रही है। खुशकिस्मती और अल्लाह की मेहरबानी से पिछले कई साल से हमारे किसानों की मेहनत रंग ला रही है, और हर साल हुकूमत के अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा खुराक खुसूसन गंदम हासिल की गई है। लेकिन हुकूमत की कोशिश और किसान की मेहनत से जहाँ एक तरफ खेतों में हरियाली फैली और घर घर गले में इजाफा हुआ, वहाँ खेत से गोदाम में मुंतकिली के बाद हम पूरी तरह इस फसल की हिफाजत करने में कामयाब नहीं हो सकते। हमारी सुस्ती और लापरवाही से जहाँ घरों में खुराक की इन अशिया को सही तौर पर ज़ख़ीरा ना करने से इनमें बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं और हमें फेंकनी पड़ती हैं, वहाँ नाक़िस गोदामों में सिर्फ गंदम का 5 से 10% तक कीड़ों, चूहों और दूसरी चीज़ों की वजह से ज़ाया हो जाना है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रा नीचे दी हुई मिसाल पर गौर करें। ये इन्होंने बॉक्स में लिखा है 1982-83 में पाकिस्तान में गंदम की कुल पैदावार तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख टन हुई। अगर गोदामों में नुकसान सिर्फ 5% हो तो भी तकरीबन 6,20,000 टन गंदम ज़ाया हो गई, जिसे अगर कीड़े मकोड़ों और चूहों की 10 बुर्ज से ज़ाया होने से बचा लिया जाता तो 48 लाख इंसानों के लिए साल भर तक काफ़ी होता। कुछ ऐसी ही सूरत हाल दूसरी फसलों की भी है। अगर सब फसलों के सालाना नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये नुकसान करोड़ों रुपए सालाना तक जा पहुंचता है। सब्जियां और फल तो और भी ज़्यादा नाजुक और जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। घरों में रोज़ाना ज़रूरत की दूसरी चीज़ें मसलन गोश्त, दूध और अंडे वगैरह भी काफ़ी तवज्जो चाहते हैं, क्योंकि ये सारी अशिया ज़रा सी गफलत से ख़राब हो जाती हैं, और इसमें ना सिर्फ हमें ग़िज़ाई एतबार से बल्कि माली लिहाज से और सेहत के नुक्ते नज़र से भी नुकसान उठाना पड़ता है। इन हक़ाइक़ को जानने और समझने के बाद ये बात हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, बल्कि हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अपनी खुराक को हर मुमकिन तरीक़े से ज़ाया होने से बचाएं और उनको ज़ख़ीरा करने के वो सारे तरीक़े सीखें जिन पर अमल करने से खुराक की चीज़ों को देर तक इस्तेमाल के काबिल रखा जा सकता है। इस यूनिट में आप ज़्यादातर खुराक को महफूज करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे और इससे मुताल्लिक़ चंद अमली नमूनों की तैयारी यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। आइए अब ये देखें खुराक की चीज़ों में वो कौन सी चीज़ें हैं
جنہیں ہم گھر میں کافی مدت تک رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کم مدت کے لیے ذخیرہ کی جانے والی اور صرف برف خانے یا ریفریجریٹر میں رکھے جانے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ مندرجہ ذیل گوشوارے کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ ان چیزوں کے متعلق جان سکتے ہیں۔ اب یہ کہ انہوں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے 3 کالم بنائے ہیں۔ ایک میں ہے لمبی مدت کے لیے لکھا ہے، دوسرے کا ہیڈنگ ہے کم مدت کے لیے، اور تیسرے ہے برف خانے یا ریفریجریٹر میں۔ اب اس میں انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں نیچے چیزوں کی۔ تو لمبی مدت کے لیے میں انہوں نے گندم، بھٹا، دالیں، اور نیچے بھی کچھ ایک چیز بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی کچھ پھل نیچے ایک پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے اس کی تصویر جو ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں کچھ آپ کو واضح طور پہ بتا نہیں سکتی۔ اس کے بعد ہے کم مدت کے لیے سبزیاں، مچھلی، گوشت، دودھ، انڈے۔ پھر ہے ریفریجریٹ کرنے والے، برف خانے یا ریفریجریٹر میں رکھنے والے گوشت، دودھ، انڈے، سبزیاں، پھل۔ یہ آپ کا چارٹ کمپلیٹ ہوا۔ یہ ہے گوشوارہ نمبر 1، اشیاء خوردنی کو ذخیرہ کرنا۔ ایک اشاریہ خوردنی اشیاء کو ذخیرہ کرنا۔ مندرجہ بالا گوشوارے کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سبزیاں، گوشت، انڈے، پھل، دودھ وغیرہ کو عام حالات میں زیادہ دیر تک نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اگر انہی اشیاء کو برف خانے یا ریفریجریٹر میں رکھ دیا جائے تو نسبتاً کافی دنوں تک خراب ہونے کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ ایک اشاریہ خوردنی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کی مختلف صورتیں۔ خوراک کی چیزوں کو ذخیرہ کرتے وقت جہاں ان کی ساخت اور نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جس جگہ چیزوں کو رکھا جائے گا اس کا فرش کچا ہے یا پکا، خوراک بوریوں میں رکھی ہے یا کسی اور چیز میں، زمین پر پڑی ہوئی ہے یا زمین سے اونچائی پر ہے، اور پھر وہاں کا درجہ حرارت کیا ہے۔ اس طرح ہم آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو کتنی مدت تک کے لیے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم مختلف اشیاء خوردنی اور ذخیرہ کرنے کے وسائل و حالات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں خوراک اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے مندرجہ ذیل 3 صورتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، کچھ چیزوں کو آپ اچھی طرح خشک کر کے کافی مدت تک ذخیرہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر فصلیں، گندم، مکئی، دھان وغیرہ، خشک کی ہوئی سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ یہاں انہوں نے ایک بوریوں کی شکل بتائی ہے، شکل نمبر 4 اشاریہ ہے، گندم کی بوریاں رکھی ہوئی بتائی ہیں۔ پھر نمبر 2 ہے بعض چیزوں کو ہم خشک کرنے کے بجائے تازہ حالت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسے تازہ پھل اور سبزیاں اور ایسی چیزیں گھروں میں عام درجہ حرارت پر کم مدت تک ہی رکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گھروں میں دودھ، گوشت اور انڈے بھی کم مدت کے لیے خراب ہوئے بغیر رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری صورت ذخیرہ کرنے کی جگہ کی متعلق ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں ریفریجریٹر یا برف کے باکس کی سہولت حاصل ہے تو پہلے ان چیزوں کا مختصر مدت کے لیے ذخیرہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو نسبتاً زیادہ دنوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے قریب بڑا سرد خانہ کولڈ اسٹوریج موجود ہے تو آپ آسانی سے اپنے پھل کئی ماہ تک اسٹور کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سبزیاں، مثلاً آپ کے پاس آلو ہیں تو وہ بھی سرد خانے میں رکھ کر اگلے سال بیج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں پر لوگ گڑھے کھود کر اس میں برف بھر دیتے ہیں، اس میں کافی مدت کے لیے خوراک محفوظ کی جا سکتی ہے۔ ایک ریفریجریٹر کی شکل بھی دی گئی ہے، شکل نمبر 4.2، اور اس پہ رکھی ہوئی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب عملی کام نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے پڑھیں آئیے آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح اپنی چیزوں کو لمبی یا مختصر مدت تک ذخیرہ کریں تاکہ آپ کی خوراک ضائع بھی نہ ہو۔ آئیے تھوڑا سا عملی کام کریں۔ اب باکس میں انہوں نے لکھا ہے اپنے گھر میں خوراک کی چیزوں کا جائزہ لیں اور پھر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب پر مشتمل لسٹ تیار کریں۔ نمبر 1، پچھلے 3 دنوں میں خراب ہو کر ضائع ہونے والی اشیاء خوردنی کی فہرست تیار کریں۔ نمبر 2، آپ کے گھر میں رکھی ہوئی کس فصل کی خوراک کو چوہوں یا کیڑوں سے نقصان پہنچا ہے، نام لکھیں۔ نمبر 3، آپ کے علاقے میں کون سا پھل یا سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، نام لکھیں۔ اگر آپ شہر میں رہتی ہیں تو اپنے قریبی مارکیٹ میں ملنے والی سبزیوں اور پھلوں کے نام لکھیں۔ اس کے بعد ہے 1.2 خود آزمائی نمبر 1۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کو پڑھیں اور آگے لکھے ہوئے جواب میں سے صحیح جواب خالی جگہ پر لکھیں۔ نمبر 1، دنیا میں ہر سال تقریباً ڈیش طن غلہ ضائع ہو جاتا ہے، 20,000، 20 لاکھ، 20 کروڑ یا 50 کروڑ۔ نمبر 2، پچھلے چند سالوں سے
खुद आज़माई नंबर 1, मुंदरजा ज़ेल सवालात को पढ़ें और आगे लिखे हुए जवाब में से सही जवाब खाली जगह पर लिखें। इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए उन्होंने 4, तो एक सही जवाब आपने इसमें से मुंतखब करना है। नंबर 1 है, दुनिया में हर साल तकरीबन डैश टन गल्ला ज़ाया हो जाता है। 20,000, 20 लाख, 20 करोड़, 50 करोड़। तो जवाब है 20 करोड़। बे है, पिछले चंद सालों से हमारे डैश की मेहनत की वजह गंदम से काफ़ी पैदा हुई है, की वजह से गंदम काफ़ी पैदा हुई है। किसानों, तालिब इल्मों, अवाम। तो जवाब है किसानों। सवाल नंबर 2, मुंदरजा ज़ेल बयानात को पढ़ें, अगर आप समझें कि ये बयान सही है तो सही पर, वरना गलत पर निशान लगाइएगा। नंबर 1, हर साल गोदामों में काफ़ी गल्ला ज़ाया हो जाता है, सही है, सही पर निशान लगाइए। नंबर 2, गोदामों में ज़ाया होने वाले गल्ले को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। नंबर 3, कीड़े, चूहे और परिंदे फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं, गलत। सिर्फ 1982-83 में ज़ाया होने वाले गल्ले से 98 लाख इंसानों का पेट भरा जा सकता था, सही है। नंबर 3, आम दर्जे हरारत पर सब्जियों और फलों को काफ़ी अरसे तक ज़ख़ीरा करके रखा जा सकता है, ये बात गलत है। इसके बाद अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, यूनिट 4 का चैप्टर 2, अनाज को लंबे अरसे तक ज़ख़ीरा करना। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुश्क करके काफ़ी अरसे तक गोदाम में रखा जा सकता है। इनमें गंदम, मकई, धान या चावल, दालें और दूसरी फसलें शामिल हैं। इसी तरह सब्जियों या फलों को भी खुश्क करके काफ़ी अरसे तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है। लिहाजा यूनिट के इस हिस्से में आपको बताया जाएगा कि घर या गोदाम में कौन से कीड़े अनाज को नुकसान पहुँचाते हैं, इस नुकसान से बचने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, और ये कि इन कीड़ों और चूहों से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। मौजू की मुनासबत से इसी हिस्से के आखिर में ख़ास सब्जियों और फलों को खुश्क करके महफूज करने के तरीक़े भी बताए जाएंगे। 2.1, गोदाम या स्टोर की मुख्तलिफ़ किस्में। हमारे यहाँ सरकारी शोबे में तो बड़े बड़े पुख्ता गोदाम तामीर करके अनाज रखा जाता है, लेकिन आमतौर पर हमारे ज़मींदार भाई अपनी फसल या अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। इनमें से ज़्यादा मशहूर ये हैं। नंबर 1, पटसन की बोरियाँ। नंबर 2, मिट्टी के भड़ूले, भेड़े, वाव लाम बड़िए लिखा हुआ है। नंबर 3, मिट्टी की कोठियाँ। नंबर 4, पत्तों से बनी हुई पली। नंबर 5, गंदम के भूसे और मिट्टी या खजूर के पत्तों से बनी हुई पली। नंबर 6, लकड़ी के संदूक। अभी इन्होंने बताया है भी ये जस्ती चादर के भड़ूले। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े से सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर से बने हुए हैं, जिनको कि इन्होंने भड़ूले का नाम दिया है। इसके बाद है घरेलू गोदाम, तर्ज के गोदाम की तस्वीर बताई गई है, जो हम कमरे बना लेते हैं, स्टोर बना लेते हैं, उसमें चीज़ें रख लेते हैं, इस तरह की तस्वीर बताई गई है। मिट्टी की कोठरियाँ, जो मिट्टी के छोटे छोटे मकान से बना लिए जाते हैं ना, कोठरी कहलाता है क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो ये इन्होंने यहाँ पे तस्वीर इसकी दी हुई है। नंबर 7 है दस्ती चादर के भड़ूले। नंबर 8 है घरों में अलग कमरे। जी बिल्कुल, घरों में तो अमूमन स्टोर बनाया जाता है, 2 छत्ती भी बनाई जाती है अमूमन सामान वगैरह रखने के लिए। शहरों में 2 छत्तियाँ होती हैं, स्टोर होते हैं। गांव में भी 2 छत्ती होती है और स्टोर होते हैं। हमारी देही आबादी अपने साल भर की खुराक अपने अपने हालात और इलाक़ाई रस्म व रिवाज के मुताबिक मुंदरजा बाला में से किसी एक किस्म के गोदाम में रखती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50% गंदम बोरियों में रखी जाती है, जबकि इस मकसद के लिए मिट्टी के भरोड़े, पल्लियाँ और कोठियाँ भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जिन इलाकों में लकड़ी आसानी से दस्तियाब होती है, वहाँ लकड़ी के बड़े बड़े संदूक बनाकर गल्ला ज़ख़ीरा किया जाता है। जिन ज़मींदारों के यहाँ गल्ला काफ़ी होता है, वो इस मकसद के लिए अलग कमरे भी बनाते हैं और फिर बोरियों या खुले ढेरों की सूरत में गल्ला इन गोदामों में रखा जाता है। 2.2, गोदामों में गल्ले को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि गोदामों में कीड़े बहुत सारा गल्ला चट कर जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हर ज़मींदार की कोशिश होती है कि गल्ला खूब साफ़ करके ज़ख़ीरा किया जाए, फिर आखिर ये कीड़े मकोड़े कहाँ से आ जाते हैं। इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि नंबर 1, ये कीड़े या तो इन बोरियों में पहले से छुपे होते हैं जिनमें आप फसल लाते हैं। नंबर 2, या ज़ख़ीरा करते वक्त गोदाम में मौजूद रहते हैं। शक्ल नंबर 4.4 में मकई के दानों में कीड़े इन्होंने बताए हैं कि बोरियों में चिपके हुए हैं
اور اس کے بعد مکئی کے دانوں میں بھی ہے اور مکئی کی بوریوں میں بھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دنیا میں ایسے کیڑوں کی تقریباً 1000 قسمیں موجود ہیں جو خوردنی چیزوں کو گوداموں میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تک ایسے 37 کیڑے معلوم کیے گئے ہیں جو گوداموں میں غلے کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ان میں 9 کیڑے ایسے ہیں جو زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ان میں کھپرا، گندم کی سسری، آٹے کی سسری، سونڈ والی سسری، گندم کا پروانہ، چاول کا پتنگا، ہندی پتنگا، چنو کا ڈھورا اور مونگ ماش کا ڈھورا شامل ہیں۔ یہ کیڑوں کی چند اقسام ہیں جن میں ایک کیڑا کئی قسم کے اناج کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس میں انہوں نے تصویریں بھی دی ہوئی ہیں۔ آٹے کی سسری تو اکثر آپ نے آٹے میں دیکھا ہوگا، براؤن کلر کی باریک سی جو ہیں وہ کیڑے سے ہوتے ہیں جو رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کھٹمل کی طرح سے ہوتے ہیں، اس کی شکل انہوں نے بنائی بھی ہے۔ چاول کی سسری جو ہے وہ ذرا لمبی سی بنائی ہوئی ہے، کلرڈ بھی ہے، اس کے 6 ٹانگیں ہیں اور اس کی جو ہے لال بیگ کی طرح۔ آٹے کی سسری کی جو ہے وہ بھی 6 ٹانگیں ہیں لیکن لال بیگ کی طرح ہیں، اور یہ ذرا پتلی پتلی لمبی ٹانگیں ہیں چاول کی سسری کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کھٹمل کی طرح کا چنے کا ڈھورا بنایا گیا ہے، بالکل اس کی کھٹمل جیسی شکل مجھے تو لگ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے دیکھیں ان میں سے کون سے کیڑے ہیں کن چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی، نمبر شمار 1، گندم کی فصل میں گندم کی سسری، چاول کی سسری، آٹے کی سسری، کھپرا، گندم کا پتنگا، یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، مکئی میں مکئی کے بھٹو کا پتنگا، چاول کی سسری، گندم کی سسری، آٹے کی سسری اور گندم کا پتنگا۔ نمبر 3، چاول کی فصل میں چاول کا پتنگا، چاول کی سونڈ والی سسری، آٹے کی سسری۔ نمبر 4، جوار کو گندم کی سسری، چاول کی سسری اور ڈھورا نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، چنا اور دالیں، اس کو ڈھورا نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 6، سویابین، ہندی پتنگا، اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 7، آٹا، میدا، سوجی، آٹے کی سسری اور سونڈ والی سسری نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ گوشت والا نمبر 2 ہے، فصل اور ان کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کے متعلق۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 3، کیڑوں سے غلے کی حفاظت۔ غلے کو کیڑوں سے بچانے کے 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، احتیاطی طریقے، نمبر 2، انسدادی طریقے۔ احتیاطی طریقے یا احتیاطی تدابیر، اس سلسلے میں مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ تدابیر یعنی طریقے جو آپ کو استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو روک تھام کے لیے۔ نمبر 1، گوداموں کی بناوٹ اور صفائی۔ گودام بناتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی دیواروں میں دراڑیں نہ ہوں کہ ان میں چوہے وغیرہ بل یا سوراخ بنا سکیں۔ جس گودام میں غلہ ذخیرہ کرنا ہو اس کی مکمل اور اچھی صفائی کی جائے۔ ذخیرہ کرنے سے پہلے فرش، دیوار اور چھتوں کو کی لپائی یا مرمت مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو نئے غلے کو پرانے غلے سے دور ذخیرہ کیا جائے تاکہ پرانے غلے کے کیڑے مکوڑے حملہ نہ کریں۔ نمبر 2، خالی بوریوں کا معائنہ اور صفائی۔ بوریوں میں غلہ بھرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا جائے ان میں کیڑے تو موجود نہیں ہیں۔ اگر بوریوں میں کیڑے موجود ہوں تو ان بوریوں کو الٹا کر کے دھوپ میں ڈال دیں اور بار بار الٹ پلٹ کرتے رہیں تاکہ کیڑے ختم ہو جائیں۔ بوریوں سے کیڑوں کے خاتمے کے لیے زہریلی گیس بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ گیس کے استعمال کے بارے میں آپ یونٹ کے اگلے حصوں میں پڑھیں گے۔ اس میں یہاں انہوں نے ایک تصویر بھی بنا کر بتائی جس میں کہ ایک شخص جو ہے وہ بوریوں کو دھوپ میں بچھا رہا ہے اور اس کا معائنہ کر رہا ہے۔ نمبر 3، ذخیرہ کرنے سے پہلے غلے کو اچھی طرح خشک کرنا۔ غلے میں کیڑوں کے حملے کی بڑی وجہ رطوبت ہوتی ہے، یعنی نمی ہوتی ہے، اس لیے غلے کو ذخیرہ کرنے سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے۔ اگر بوریاں بھر کر رکھی ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بوریاں زمین کے ساتھ نہ رکھی جائیں، لکڑی کے چوکھٹوں پر رکھی جائیں، کسی اونچی جگہ پر رکھی جائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بوریاں زمین کے نمی سے دور رہیں گی۔ دوسرا یہ کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ ہر طرف سے ہوگا۔ نمبر 4، ریت یا راکھ کا استعمال۔ اگر غلے کو ریت اور راکھ کے ساتھ ملا کر ذخیرہ کیا جائے تو اس طرح کیڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ دالوں کی نباتی جگہ ریت یا راکھ سے بھر جانے کے بعد دالوں کی درمیانی جگہ ریت یا کیڑوں سے بھر جانے کے بعد کیڑوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور انہیں آکسیجن کی پوری مقدار نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں میاں والی اور مظفر گڑھ کے علاقے میں چنے کی فصل کو ریت کے ساتھ ملا کر رکھنے کا عام رواج ہے۔ اسی طرح اگر غلے کو جستی چادروں کے ڈبوں میں پوری طرح بھر کر اچھی طرح ڈھکنا بند کر دیا جائے تو بھی غلے میں موجود کیڑے آکسیجن کی کمی یا کاربن ڈائی آکسائڈ کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔
یہ میں نے دیکھا تھا پنجاب میں جب میرا وزٹ ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا چھت پر بڑی بڑی جست کی چادروں کی جو ہے وہ سلنڈر سے بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں نیچے ان کا وہ آپشن بھی ہے کہ وہ اس کو کھولتے ہیں تو وہاں سے نیچے سلیکٹ ہو کر گندم نکل آتی ہے، اور مجھے وہاں بتایا گیا تھا کہ تقریباً 1 سال تک گندم اس میں محفوظ رہتی ہے اور اس کو کیڑا نہیں لگتا ہے، اور چھت پر ہی رکھی ہوتی ہیں وہ جست کی بڑی بڑی ٹنکیاں سی سمجھ لیجیے، گول گول سی ٹنکیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، مندرجہ بالا طریقوں کے لیے درج ذیل احتیاطوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مرطوب موسم یا ماحول میں غلہ ذخیرہ نہ کریں، اس طرح ذخیرہ شدہ غلے کو بارش میں بھیگنے سے بچائیں۔ نمبر 2، ذخیرہ شدہ غلے کو ہر ممکنہ طریقے سے ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ کم درجہ حرارت ہر صورت میں زیادہ درجہ حرارت سے بہتر ہے۔ نمبر 3، بھڑولے ایسی جگہ رکھیں جہاں ہوا کا گزر آسانی سے ہو تاکہ بھڑولے ٹھنڈے رہیں۔ اچھا، اگر یہ میں اس کو غلط پروناؤنس کر رہی ہوں تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ غالباً نہیں ہے، یہ گاؤں کی کوئی زبان کا لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جو کہ ذخیرہ کرنے کے لیے چیزوں کو استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے 2.3.2 انسدادی تدابیر۔ اگر اوپر دی گئی حفاظتی تدابیر کے باوجود غلے پر کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، غلے پر بوریاں بچھا کر کھپرے کی سنڈیاں اکٹھی کر لیں۔ اگر گندم پر کھپرے کی سنڈیوں کا حملہ ہو جائے تو غلے کو بوریوں سے ڈھانپ لیا جائے۔ اس طرح سنڈی غلے سے نکل کر بوری کی کھردری سطح پر چمٹ جائے گی۔ جب اس طرح سنڈیوں کی کافی تعداد جمع ہو جائے تو بوریوں کو باہر لے جا کر کھپرے کو جھاڑ کر تلف کر دیں۔ اس طریقے سے ساری سنڈیوں کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی تعداد کافی حد تک کم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، غلے کا دھوپ میں بچھانا۔ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ میں غلے کی 1 انچ موٹی تہ میں غلے کو پھیلا دیا جائے تو دھوپ لگنے سے کیڑے غلے سے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک تصویر بھی بنائی جس میں کہ غلے کو زمین پر بچھایا گیا ہے۔ نمبر 3، زہریلی گیسوں کے ذریعے کیڑوں کو ختم کرنا۔ زہریلی گیس ایک مدت سے بند گوداموں میں کیڑوں کی تلفی کے کام آتی ہے۔ گیس کے استعمال سے ہر قسم کے کیڑے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے کیڑے نہ تو زہریلی ادویات سے نہ زہر کے ڈھورے دست سے ختم ہوتے ہیں، گیس کے ذریعے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ گیس کے مؤثر استعمال کے لیے گوداموں کا مکمل طور پر بند ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ گیس انسان کے لیے بھی خطرناک ہے، اس لیے اس عمل کے لیے مؤثر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں درجن بھر مرکبات ایسے ہیں جن کی گیس کیڑے مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن ان میں 3 جو پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہائیڈروسائنک ایسڈ۔ ہاتھی والی ہے الف کے ساتھ لکھیے، پھر یہ اور ڈال لکھیے، پھر رے اور واو لکھیے، پھر سین الف سا حمزہ یہ چھوٹی ای، الف یہ نون کاف ملا کر لکھیے گا، ایسڈ الف یہ سین ڈال ایسڈ، اور گیس ہائیڈروسائنک ایسڈ گیس HYDROCYNIC ہائیڈروسائنک، ACID ایسڈ، اور گیس GAS گیس۔ یہ گیس 1782 میں دریافت ہوئی، پاکستان میں کافی عرصے سے استعمال ہوتی رہی ہے، مگر عام طور پر اب اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے۔ اس کے استعمال کے بعد 7 دن تک گودام کو اچھی طرح بند رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ایتھیلین ڈائی کلورائڈ۔ ایتھیلین الف یہ تھے یہ لام یہ نون آپ ملا کے لکھیں گے، پھر ڈائی ڈال الف حمزہ چھوٹی ڈائی کلورائڈ کاف لام واو کلو را رے اور الف حمزہ ڈال کلورائڈ، ATHELENE ایتھیلین، DI ڈائی ایتھیلین ڈائی CHLORID کلورائڈ۔ پھر اس کے بعد ہے کاربن ٹیٹرا کلورائڈ مکسچر۔ کاربن کاف الف کا رے اور بے نون ملا کر لکھیے گا، کاربن ٹیٹرا ٹے یہ ٹے رے الف ٹیٹرا کلورائڈ، جس طرح آپ نے پہلے کلورائڈ لکھا تھا ایسے ہی لکھیے گا، مکسچر میم کاف سین چہرے مکسچر، TETRA ٹیٹرا CHLORID کلورائڈ MIXTURE مکسچر۔ یہ گیس 1965 تک استعمال ہوتی رہی، لیکن بعد میں اس کا استعمال بھی ترک کر دیا گیا۔ اس کے استعمال کے بعد خالی گوداموں کو 8 سے 10 دن تک اور بھرے ہوئے گوداموں کو 20 سے 25 دن تک بند رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے فاسفین گیس۔
فے الف فا لکھیے, سین فے یہ نون ملا کر لکھیے, فاسفین گیس, PHOSPHENE فاسفین. یہ گیس 1935 میں پہلی دفعہ جرمنی میں کیڑوں کے خاتمے کے لیے استعمال ہوئی. ایلومینیم فاسفائڈ پاؤڈر کو جب ہوا سے نمی ملتی ہے تو فاسفین گیس بنتی ہے. آج کل فاسفین گیس مندرجہ ذیل صورتوں میں استعمال ہوتی ہے. نمبر 1 ڈیشیا گیس X3, ڈال یہ شین یہ الف ڈیشیا گیس, ایکس الف یہ کاف سین X3. نمبر 2 فاسٹاکسن ٹکیا, فے الف فا سین ٹے الف پھر کاف سین نون, فاسٹاکسن ٹکیا. نمبر 3 ڈیلیشیا, ڈال لکھیے پھر یہ لام شین یہ الف ملا کر لکھیے, ڈیلیشیا ٹکیا. نمبر 4 سلفاس سین لام فے الف سین سلفاس ٹکیا. عام طور پر ٹکیوں کا استعمال آسان ہوتا ہے. ان ٹکیوں سے بہت ہی مؤثر گیس خارج ہو کر گودام کے ہر حصے اور غلے میں اچھی طرح پہنچ جاتی ہے. اس گیس سے کیڑوں کے علاوہ چوہے بھی ختم ہو جاتے ہیں. فاسفین گیس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے. نمبر 1 پہلے گودام کو ہر طرح سے اچھی طرح بند کر دیا جائے. نمبر 2 دراڑوں کھڑکیوں اور دروازوں پر گارے کی لپائی, اب لپائی ہے یا لپائی ہے بہرحال جو بھی آپ اس کو سمجھ لیجیے گا, لپائی کر دی جائے. نمبر 3 جب ایک دفعہ بند ٹیوب کو کھول لیا جائے تو گولیوں یا ٹکیوں کو جتنی جلدی استعمال میں لایا جائے بہتر ہے. گولیوں کی مقدار. نمبر 1 اگر گودام میں رکھے ہوئے غلے کی مقدار معلوم ہے تو 2 گولیاں فی ٹن غلے کے حساب سے کافی ہیں. یہ گولیاں گودام میں لکڑی کی تشتری یا تختی پر رکھ دیں. 1 ٹن غلہ تقریباً 10 بوریوں میں آ جاتا ہے. نمبر 2 اگر غلے کی مقدار معلوم ہو تو اس صورت میں آپ پہلے غلے کا حجم معلوم کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے, اندازے کے مطابق ایک موقع فٹ جگہ میں اوسطاً 22.5 کلو گرام گندم آتی ہے. گندم کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی فٹوں میں ناپ کر گندم میں موجود گندم کا اندازہ کر لیں. انہوں نے شکل بھی بتائی ہے کہ لکڑی کا تختہ سا بنا لیں اور اس کے نیچے وہ ٹکیاں جو ہے وہ رکھ دی جائیں, اوپر بوریاں رکھ دی جائیں. اب فارمولا ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی ضرب 22.5 برابر ہوگا کل گندم کا کلو گرام میں. یعنی گندم کا اگر وزن آپ کو معلوم کرنا تو آپ اس طرح معلوم کر سکتے ہیں. سیمنٹ یا جستی بھڑولوں کا حجم اسی طرح معلوم کریں. نصف قطر ضرب اونچائی ضرب 22/7 ملٹیپلائی بائی, اس کو بریکٹ میں لکھیں گے پھر اس کو ہم ضرب دیں گے 22.5 کلو گرام سے. اس طرح آپ کو کلو گراموں میں گندم کا اندازہ ہو جائے گا. اب اس اندازے کے مطابق 2 ٹکیاں یعنی گولیاں فی ٹن کی فاسٹاکسن اور ڈیلیشیا یا سلفاس کی استعمال کر لیں. گیس کے استعمال کے بعد کم سے کم 7 دن تک گودام کو اچھی طرح بند رکھیں. اب انہوں نے باکس میں لکھا, یعنی جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ باکس میں لکھتے ہیں. تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ فاسفین گیس کے استعمال کے بعد غلے کے استعمال سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ فصل کی رویدگی یا اگنے کے پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے اس غلے کو بیج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. نوٹ فصل کی رویدگی سے مراد فصل کا اگنا ہے. عملی کام نمبر 2. اب آئیے اپنے گھروں میں جہاں آپ غلہ اسٹور کرتے ہیں مندرجہ ذیل چیزیں دیکھیں. باکس میں لکھا ہے کیا غلہ بوریوں میں ہے یا فرش پر پڑا ہے, کیا اسٹور صاف ستھرا ہے اور ہوادار ہے, کیا آپ کو فرش یا بوری پر کوئی کیڑا نظر آ رہا ہے. یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ان کا جواب لکھیے. پھر باکس میں لکھا ہے فرش پر پڑے ہوئے بوریوں میں رکھے ہوئے غلے کو کیڑے نقصان تو نہیں پہنچا سکیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیڑوں کا خطرہ موجود ہے تو آپ تجربے کے طور پر کچھ غلہ دھوپ میں بچھا کر دیکھیں کیا باقی کیڑے ختم ہو رہے ہیں. اس طرح خالی بوریوں کو بھی الٹ کر دیکھیں کیا ان میں کیڑے موجود ہیں. ان بوریوں کو بھی دھوپ میں بچھا دیں اور دیکھیں کہ کیا کیڑے بھاگ رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں. تو بالکل آپ دیکھیے گا یہ تجربہ کر کے. گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کبھی اناج زیادہ آ جاتا ہے. شہروں کی بات کر رہی ہوں, گاؤں میں تو آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو آپ اس کو اگر دھوپ میں رکھیں تو آپ کو باقاعدہ کیڑے نکل کر روانہ ہوتے ہوئے دور نظر آئیں گے. اب ہے 4.2 خود آزمائی نمبر 2. سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل بیانات کو پڑھ کر صحیح و غلط کی نشاندہی کریں. نمبر 1 غلہ صرف بوریوں ہی میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے.
غلط ہے۔ نمبر 2، ایک اندازے کے مطابق غلے کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کی 1000 قسمیں ہیں، صحیح ہے۔ نمبر 3، پاکستان میں غلے کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کی تعداد 350 ہے، غلط ہے۔ نمبر 4، ڈھورا گندم کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، غلط ہے۔ نمبر 5، بھڑولے ایسی جگہ رکھے جائیں جہاں ہوا کا گزر آسانی سے ہو تاکہ بھڑولے ٹھنڈے رہیں، صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل فقروں کے آگے دیے گئے جواب میں سے صحیح جواب خالی جگہ پر لکھیے۔ نمبر 1، گودام بناتے وقت یہ خیال رکھیں کہ دیواروں میں ڈیش نہ ہوں، دراڑیں، کھڑکیاں، دروازے، تو صحیح جواب ہے دراڑیں۔ نمبر 2، خالی بوریوں میں غلہ بھرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ ان میں ڈیش موجود تو نہیں، گندم، کیڑے، آٹا، جواب ہے کیڑے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے نا کہ کیڑے تو نہیں ہیں، کیڑوں بھری بوری میں تو آپ اپنا غلہ نہیں رکھیں گے نا۔ اور پھر نمبر 3 ہے، غلہ ڈیش ہے، ڈیش سے پہلے اچھی طرح خشک کر لیں، تو کھانے، ذخیرہ کرنے یا بیج بونے، تو یہ ہے ذخیرہ کرنے سے پہلے۔ نمبر 4 ہے، فاسٹاکسن کی گولیاں کیڑے مارنے کے لیے ہی ڈیش ہیں، بہت مؤثر، بالکل بیکار، کچھ مؤثر، تو بہت مؤثر ہے۔ نمبر 5، فاسٹاکسن ڈلیشیا اور سلفاز سے ڈیش گیس نکلتی ہے، ہائیڈروجن، فاسفین، آکسیجن، صحیح جواب ہے فاسفین گیس نکلتی ہے۔ چیپٹر 3 ہے، سبزیوں اور پھلوں کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنا۔ نمبر 3، سبزیوں اور پھلوں کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنا۔ اناج کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنے کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں، آئیے اب دیکھیں کہ کیا سبزیوں اور پھلوں کو بھی لمبے عرصے تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بات تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سبزی اور پھل بہت نازک ہوتے ہیں، ان پر بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے کچھ درج ذیل ہیں، ان طریقوں سے متعلق چند عملی نمونے آپ یونٹ نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، خشک کرنا۔ نمبر 2، ٹھنڈے گوداموں میں رکھنا۔ نمبر 3، ڈبوں اور بوتلوں میں محفوظ کرنا۔ نمبر 4، منجمد کرنا۔ نمبر 5، کیمیاوی طریقے سے۔ نمبر 3، سبزیوں اور پھلوں کو خشک کرنا۔ پھلوں اور سبزیوں کو خشک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، دھوپ میں پھیلا کر، اور نمبر 2، عمل تبخیر سے۔ پھل یا سبزی کو ان میں سے کسی بھی طریقے سے خشک کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل تبخیر سے خشک کرنے سے کچھ زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً چیزیں زیادہ دیر تک محفوظ رکھی جا سکتی ہیں، جگہ کم گھیرتی ہیں، رنگت، ذائقہ اور خوشبو بھی برقرار رہتی ہے، سبزیاں پکاتے وقت کم وقت لگتا ہے۔ عام طور پر بازار میں جو خشک پھل ملتا ہے، ان میں خوبانی، انجیر، کھجور، آڑو، شہتوت اور انگور، کشمش زیادہ مشہور ہیں۔ تاہم ان پھلوں کو خشک کرنے کے طریقوں کے بارے میں آپ دوسرے یونٹ میں پڑھیں گے۔ جہاں تک سبزیوں کا تعلق ہے تو ان میں مٹر، میتھی، دھنیا تو بازار میں خشک حالت میں ملتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے تو بہت ساری دوسری سبزیوں کو بھی خشک کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ 3.11 ہے، سبزی اور پھلوں کو خشک کرنے کے لیے ضروری سامان۔ نمبر 1، اگر خشک کی جانے والی سبزی یا پھل مقدار میں تھوڑی ہو تو گھر کے عام برتن استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، مثلاً پرات یا ٹرے وغیرہ۔ اس مقصد کے لیے اسٹین لیس اسٹیل یا ایلومینیم کے برتن زیادہ بہتر ہیں۔ نمبر 2، مکھیوں کو دور رکھنے کے لیے جالی یا ململ کا کپڑا استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، سبزی یا پھل کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے جالی دار ریک میں سے ذرا اونچے رکھیں تو اوپر نیچے ہر طرف ہوا داخل ہو سکے۔ نمبر 2، مکھیوں کو دور رکھنے کے لیے جالی یا ململ کا کپڑا استعمال میں لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، سبزی یا پھل کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے جالی دار ریک زمین سے ذرا اونچے رکھیں تاکہ اوپر نیچے ہر طرف سے ہوا داخل ہو سکے۔ اگر آپ کے گھر میں بجلی یا گیس سے چلنے والی بھٹی، اوون OVEN موجود ہو تو آپ ہر موسم میں سبزی کو آسانی سے خشک کر سکتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کو ٹھنڈے گوداموں میں رکھنا، منجمد کرنا۔ میم نون جیم میم دال، منجمد کرنا۔ اگرچہ کم درجہ حرارت کے ٹھنڈے گودام میں تمام جراثیم تباہ نہیں ہوتے، مگر ان کی نشو و نما رک جاتی ہے یا
سرد پڑ جاتی ہے۔ اس طرح درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے کیمیائی تبدیلیوں کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اس لیے سبزیاں بلکہ پھل، انڈے، گوشت اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی کافی عرصے تک ٹھنڈے گوداموں میں محفوظ رکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سبزی تر و تازہ رہتی ہے اور جب بھی آپ چاہیں انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اچھا، پڑھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ لاسٹ کی لائن جو ہے وہ پرنٹ میں نہیں آئی ہے، جو PDF ہے، تو میں اندازے سے اس کو پڑھ رہی ہوں، لیکن یہ کہ معنی آپ کو بالکل صحیح انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ رہے ہوں گے۔ 3.3 ہے جراثیم کشی کے عمل، اسٹرلائزیشن، STERILIZATION سے سبزیوں اور پھلوں کو محفوظ کرنا۔ جراثیم کشی کا عمل سبزیوں کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرم کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جراثیم ختم کر دیے جائیں تاکہ سبزی یا پھل خراب نہ ہو۔ اگر سبزیاں یا پھل میں ترشی زیادہ ہو تو 30 سے 35 منٹ تک کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے، اور سینٹی گریڈ 212 درجہ فارنہائٹ پر گرم کرنے سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ کم ترشی والے پھلوں کو 40 سے 45 منٹ تک 116 سے 119 درجہ سینٹی گریڈ یعنی 246 سے 252 فارنہائٹ پر گرم کرنا ضروری ہے۔ 3.4 ہے سبزی اور پھلوں کو کیمیائی طریقوں سے محفوظ کرنا۔ بہت سارے پھلوں اور سبزیوں کو کیمیائی تبدیلیاں لا کر کافی عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سبزی یا پھلوں کو اچار، مربے، چٹنی، اسکواش، جیم، جیلی، مارملیٹ، شربت وغیرہ اور بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اس طرح اس مقصد کے کچھ کیمیائی دوائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، جن کے استعمال سے یعنی تھوڑی سی مقدار ملانے سے یہ اشیاء کافی عرصے تک محفوظ رہتی ہیں۔ ان دوائیوں میں مشہور یہ ہیں: نمبر 1 پوٹاشیم میٹا بائی سلفیٹ POTASSIO پوٹاشیم، METABISULPHITE سلفائٹ، پوٹاشیم میٹا بائی سلفائٹ۔ نمبر 2 سوڈیم بینزویٹ SODIUM سوڈیم BENZOATE بینزویٹ۔ نمبر 3 فارمل ڈیہائڈ فارمل DEHYD، فارمک ایلڈیہائڈ فارمک ALDEHYD فارمک ایلڈیہائڈ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، باکس میں لکھا ہوا ہے۔ ان دوائیوں کو ملاتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ ان کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ چٹنی، اچار، اسکواش اور اس قسم کی دوسری چیزیں بنانے کے متعلق آپ تفصیل سے یونٹ نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ 3.5 سبزی اور پھلوں کو ڈبوں میں محفوظ کرنا۔ پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ تین اشاریہ پانچ سبزیوں اور پھلوں کو ڈبوں میں محفوظ کرنا۔ پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کا ایک آسان طریقہ ڈبوں میں بند کر کے رکھنے کا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے سبزیوں یا پھلوں کو اچھی طرح صاف کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بلانچنگ یا ابالنا۔ صفائی کے بعد پتوں والی سبزیوں کو کاٹ لیں اور دوسری سبزیوں مثلاً گاجر، شلجم، گوبھی وغیرہ کے ٹکڑے کر لیں۔ پھر ان کو موٹی ململ کے کپڑے میں باندھ کر نیچے دیے ہوئے گوشوارے کے مطابق ابلتے پانی میں رکھیں۔ اب یہ گوشوارہ یعنی ٹیبل دیا گیا ہے انہوں نے سبزیوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو سبزی ہے آلو کو 10 منٹ تک رکھیں، مٹر 3 منٹ، کریلے 1 منٹ، پالک 4 سے 5 منٹ، میتھی 3 منٹ، پیاز 2 منٹ اور شلجم 5 منٹ، شلگم 5 منٹ، گاجر 6 منٹ، پھول گوبھی 5 منٹ، بند گوبھی 6 منٹ، لہسن 1 سے 2 منٹ اور ساگ 5 منٹ۔ ویسے تو الحمدللہ پاکستان میں سبزیاں، یہ والی سبزیاں جن کے نام سارے میں نے لیے ہیں، یہ اتنی وافر مقدار میں الحمدللہ مل جاتی ہیں کہ میرے خیال میں ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں فریش ہی کھائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں کسی ایسی جگہوں پر آپ ہوں کہ جہاں پر آپ کو مجبوری ہے تو وہاں ضرور پھر انہیں یہ فائدہ مند بات ہے کہ ہمیں کتنے منٹ بلانچ کر کے رکھنا ہے۔ مقررہ وقت تک سبزیوں کو اسی طرح ابالنے کو بلانچنگ کا عمل کہتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو جراثیم مر جاتے ہیں، دوسری طرف سبزی بھی نرم ہو جاتی ہے اور بعد میں پکانے میں آسانی رہتی ہے۔ عموماً یہ بلانچنگ کا عمل وہ خواتین جو کہ ورکنگ ویمن ہوتی ہیں، کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے آفس سے آنے کے بعد، اپنے کام سے آنے کے بعد جلدی کھانا بنانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ سنڈے والے دن بلانچ کر کے تمام چیزوں کو رکھ لیں، تو پھر روزانہ جب انہیں پکانا ہوگا تو انہیں پریشانی نہیں ہوگی، جلدی سے چیزیں ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ گوشت بھی گلا کر رکھ لیتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی بوائل کر کے رکھ لیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں صفائی کی بہت ضرورت ہے۔ مرتبان، شیشے کے جار، برتن، کپڑا، ڈبے، ادرک
اور کارک وغیرہ جراثیم سے پاک ہونے چاہیے. اس مقصد کے لیے ان چیزوں کو نصف گھنٹے تک 100 درجہ سینٹی گریڈ 212 درجہ فارنہائٹ پانی میں ابالنا ضروری ہے. صاف ڈبوں میں سبزی بھر لیں اور اب دوبارہ گرم پانی میں رکھیں تاکہ ہوا خارج ہو جائے. اس کے بعد ڈبوں کو اچھی طرح بند کر دیں اور موم لگا دیں. باکس میں لکھا ہے. اس سلسلے میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ ڈبوں میں سے ہوا خارج کرنے کے بعد تازہ ہوا داخل نہ ہونے دیں ورنہ سبزی خراب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ تازہ ہوا کے ساتھ بھی تو کیڑے ہو سکتے ہیں نا، جراثیم جا سکتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم شہر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں یا ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، عموماً عمرہ پہ زیادہ تر عمرہ پہ یا حج پہ جا رہے ہوتے ہیں. حج پہ تو خیر وہاں کھانا مل جاتا ہے، عمرہ پہ آپ کو اپنا پیکیج لینا پڑتا ہے. تو ڈبوں میں محفوظ کروایا جاتا ہے. کمپنیز ہوتی ہیں بہت ساری، ان کو آپ کھانا بنا کر دے دیں تو وہ ڈبے میں آپ کو پیک کر کے دے دیتی ہیں، اور پھر آپ جائیں اور آرام سے ہر روز ایک ڈبہ کھولیں، اس کو گرم کریں کھانا اپنا اور مزے سے کھائیں. اب ہے عملی کام نمبر 3. آپ وہ سبزی لے کر اسے دھوپ میں خشک کریں اور کچھ تازہ سبزی لے کر دونوں کو آپس میں موازنہ کریں اور پھر لکھیں کہ کیا دونوں کے رنگ میں فرق ہے، کیا دونوں کے ذائقے میں فرق ہے، ان میں سے کون سی سبزی یعنی خشک کی ہوئی یا تازہ سبزی کو زیادہ دیر تک رکھا جا سکتا ہے. نمبر 4، اگر آپ کے پاس ریفریجریٹر ہے تو آپ دیکھیں کہ سبزی کس خانے میں زیادہ دیر تک تر و تازہ رہتی ہے، بہت ٹھنڈے خانے میں یا نسبتاً کم ٹھنڈے میں. اس کے بعد ہے آپ کے پاس خود آزمائی نمبر 3. سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل فکروں پر درست کے آگے صحیح کا نشان لگائیں اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگائیں. سبزی اور پھلوں کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ آپ خود کیجیے گا کہ صحیح ہے یا غلط. ڈبوں اور بوتلوں میں سبزیوں کو رکھنا اچھا نہیں. نمبر 3، سبزیوں کو صرف عمل تفویر کے ذریعے ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، ٹھنڈے گوداموں میں رکھنے سے جراثیم بالکل تباہ ہو جاتے ہیں. نمبر 5، سبزی اور پھلوں کو عمل تفویر سے خشک کرنے میں جگہ کم گھری جاتی ہے. نمبر 4، پھلوں اور سبزیوں کو مختصر عرصے کے لیے ذخیرہ کرنا. اگرچہ ہمارے ہاں پھل اور سبزیاں زیادہ پیدا کرنے کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مختصر عرصے کے لیے بھی ذخیرہ کرتے وقت ان کی حفاظت اور ضیاع سے بچاؤ کا کچھ زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال پھلوں اور سبزیوں کا 25 سے 30% حصہ ضائع ہو جاتا ہے. 4.1، پھل اور سبزیاں پھل اور سبزیاں کیسے خراب ہوتے ہیں. پھل اور سبزیاں خراب یا ضائع ہونے کی کئی وجوہات ہیں. مثلا نمبر 1، کھیت سے گھر یا منڈی تک لے جاتے وقت اس سلسلے میں بے احتیاطی سے پھل یا سبزی کا توڑنا، گندے ٹوکرے ٹرک یا گڈھوں میں ہچکولوں سے پھلوں یا سبزیوں کا زخمی ہو کر خراب ہونا. نمبر 2، گندی جگہ اسٹور کرنا. گھروں یا اسٹور میں جہاں سبزی اور پھل رکھے جاتے ہیں اس جگہ کا گندا ہونا یا جراثیم سے پر ہونا. نمبر 3، موسمی حالات. سخت گرمی میں اگر اوپر والی دونوں یا ایک صورت بھی موجود ہو تو اس سے پھل اور سبزی جلد خراب ہو جاتی ہیں. 4.2، پھلوں کی درجہ بندی اور پیکنگ. عام طور پر گھروں میں سبزیاں، پھل وغیرہ تھوڑے عرصے کے لیے رکھے جاتے ہیں. کچھ زمیندار اپنے پھل اور سبزی کو مارکیٹ لے جانا چاہتے ہیں اور کھیت سے لے کر مارکیٹ تک کے عرصے میں سبزی اور پھل کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں پھلوں کی درجہ بندی اور پیکنگ بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر بعض اوقات ٹرکوں ہی میں پھل بھر لیے جاتے ہیں اور اسی قسم کی درجہ بندی اور پیکنگ نہیں کی جاتی. طریقہ خواہ کوئی بھی ہو، ہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھلوں کی چنائی کے وقت ان کو زخمی ہونے، چھلکا اترنے یا کسی بھی قسم کے نقصانات سے بچایا جائے اور ضرورت سے زیادہ پھل ٹرک یا کریٹ میں نہ ڈالے جائیں. مناسب درجہ بندی اور پیکنگ پھل کو نقصان سے بچاتی ہے. احتیاط سے پھل کی صفائی. یا درخت سے اتارنے کے بعد جب ضرورت سے زیادہ پھل مارکیٹ میں بھیجے جاتے ہیں تو عام طور پر یا تو وہ راستے میں خراب ہو جاتے ہیں یا مناسب درجہ بندی، گریڈنگ اور پیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف خراب ہو جاتے ہیں بلکہ قیمت بھی کم وصول کرتے ہیں. اس لیے پھل کسی قسم کا بھی ہو، مناسب ہے کہ پہلے اس کی درجہ بندی کی جائے. 4.2، پھلوں کی درجہ بندی. پھلوں کی دور دراز منڈیوں تک پہنچانے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے گریڈنگ یا درجہ بندی بہت ضروری ہے. درجہ بندی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی قسم، جسامت اور نمونے کے پھل ایک کریٹ میں بھرے جائیں. عام طور پر پھلوں کو 4 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: اسپیشل، خاص، درجہ اول، درجہ دوم اور درجہ سوم. اسپیشل یا خاص. نمبر 1،
ہے یہ، اس میں وہ پھل آتے ہیں جو خوب پکنے کے قریب ہوں، ان پر کسی قسم کی خراش کا نشان نہ ہو، ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی بیماری سے پاک ہوں، بناوٹ کے لحاظ سے صحیح اور اچھی جسامت کے ہوں۔ نمبر 2، درجہ اول۔ اس درجے کے پھل میں وہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں جو اسپیشل خاص کی ہوتی ہیں، صرف جسامت کے لحاظ سے قدرے کم ہوتے ہیں، یعنی تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں۔ جیسے آپ نے کینو دیکھا ہوگا، بڑے کینو بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے کینو بھی ہوتے ہیں۔ بڑے سائز کے کینو بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور چھوٹے سائز کے تھوڑا سا ذرا کم قیمت ہوتے ہیں، لیکن ذائقہ ویسا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اب نمبر 3 ہے درجہ دوم۔ عام طور پر باقی خصوصیات درجہ اول کے پھل کی ہوتی ہیں، البتہ جسامت میں درجہ اول سے کم ہوتے ہیں۔ نمبر 4، درجہ سوم۔ باقی سارا مال جس میں داغدار، بیمار، بہت چھوٹے قسم کے پھل ہوتے ہیں، عام طور پر مقامی مارکیٹ ہی میں فروخت ہوتے ہیں۔ پھلوں کی مناسب درجہ بندی سے زمیندار کو کافی منافع ہوتا ہے اور ملے جلے فروٹ کی نسبت 30 سے 40% زیادہ نفع کمایا جا سکتا ہے۔ 4.2.2 پھلوں کی بھرائی اور پیکنگ۔ کچھ علاقوں میں باغ سے منڈی تک پھل ٹوکروں میں سپلائی ہوتے ہیں۔ ٹوکروں میں ٹھوکر لگنے سے یا ریڑھیوں اور گڈھوں میں ہچکولے سے کافی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں گڈھوں لکھا ہوا، ویسے گڑھوں ہوتا ہے، لفظ صحیح ہے گڑھوں میں۔ گڈھوں میں ایک عام زبان میں لے مین لینگویج میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ عام سی زبان جو ہوتی ہے نا، اسٹریٹ لینگویج بھی جس کو ہم کہتے ہیں، گلی محلے کی زبان میں، لیکن ویسے جو ہے گڑھوں میں صحیح لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، آگے لکھا ہے اس لیے اب ٹوکروں کو بجائے کریٹوں کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ کریٹ سے ٹرانسپورٹ اور مزدوری آسان اور اخراجات کم ہوتے ہیں۔ عام طور پر کریٹ 18 انچ لمبا، 14 انچ چوڑا اور 5 انچ اونچا ہوتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا نا پلاسٹک کے کریٹ سب ہوتے ہیں، پہلے لکڑی کی پیٹیاں ہوتی تھی، کیلیں ٹھوکی ہوتی تھی، ان میں تصویر بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، کریٹ کی ایک تصویر دی ہوئی ہے، اور یہ ویسے ہمیں تو لگ رہا ہے لکڑی کی پیٹی کی کریٹ پلاسٹک کے ہوتے ہیں جو عموماً دیکھے جا رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں۔ بہرحال پیکنگ کا طریقہ۔ نمبر 1، پھل احتیاط سے اتارے جائیں اور خراش یا زخمی ہونے سے بچایا جائے۔ نمبر 2، پیکنگ سے پہلے پھل کو گرد و غبار اور دیگر نشانات سے اچھی طرح پاک کر لیا جائے تاکہ پھل کی اصلی چمک اور اصل رنگ نظر آئے۔ نمبر 3، درجہ بندی کے بعد اگر ممکن ہو تو ہر دانے کو علیحدہ باریک پتنگی کاغذ میں رکھا جائے تاکہ پھل رگڑ کر زخمی نہ ہو جائیں۔ نمبر 4، کریٹ بند کرنے کے بعد اس پر وزن، مالک کا نام اور پھل کی قسم اور درجہ قسم لکھیں۔ نمبر 5، ہر کریٹ کا وزن یکساں رکھیں، اس سے آپ کو بھی اور خریدنے والے کو بھی حساب میں آسانی ہوگی۔ یہاں پہ پھر انہوں نے وہی کریٹ سے ایک ساتھ اس کی تصویر دی ہوئی ہے، جو کہ شکل نمبر 4.14 نمونے کے طور پر کریٹ پر لیبل لگانا ہے۔ لیبل بنایا ہوا ہے، ایک کاغذ کی سمجھے چکور سی پٹی ہے جس پر کہ تعداد لکھی ہوئی ہے، درجہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد مالک کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی جس کو انہوں نے بھیجنا ہو اس کا۔ 4.3 جو ہے 4.3 پھلوں اور سبزیوں کو مارکیٹ تک پہنچانا۔ ہمارے اکثر زمیندار کھیت سے مارکیٹ تک سبزی رات کے وقت گڈھوں اور بیل گاڑیوں میں لاتے ہیں۔ سبزیوں کی مناسب انداز سے پیکنگ کا کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر اچھی خاصی سبزی خراب یا ضائع ہو جاتی ہے۔ پھلوں کی طرح اگر کریٹ میں پیکنگ بھی کی جا سکے تو بھی سبزی کو گڈھوں میں رکھتے وقت احتیاط بہت ضروری ہے۔ پھلوں کی طرح اگر سبزی کی بھی مناسب درجہ بندی کی جائے تو اس سے عام زمیندار کو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، کوشش کی جائے کہ سبزی کھیت سے منڈی تک جلد سے جلد پہنچ جائے تاکہ اس کی تازگی بحال رہے۔ نمبر 2، گڈھوں میں بھرائی کے وقت سبزی کو اس طرح رکھا جائے کہ آپس میں پتوں پھلوں کی رگڑ سے نقصان کا امکان کم سے کم ہو۔ نمبر 3، ہر قسم کی مٹی یا کیچڑ پہلے سے ہی اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ نمبر 4، سبزیوں کی درجہ بندی مختلف گڈھوں میں یا ایک ہی گڈھے میں اس طرح رکھی جائے کہ آپس میں گڈ مڈ نہ ہوں۔ نمبر 5، سبزی اتارتے وقت بھی احتیاط ضروری ہے تاکہ سبزی خراب نہ ہو۔ نمبر 6، سبزی صاف اور خشک جگہ پر کسی چٹائی یا پتوں کے اوپر اتار دی جائے۔ اور باکس میں لکھا ہے صاف اور اچھی سبزی سے آپ مارکیٹ میں زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ 4.3.1 اسٹور کی صفائی۔ خوراک خاص طور پر سبزی کے خراب ہونے کی دوسری بڑی وجہ جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ ہے ان چیزوں کا گندی جگہ پر اسٹور کرنا۔ عام طور پر گھروں میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا اور سبزی یا پھل زمین پر کھلے پڑے رہتے ہیں جہاں جراثیم ان پر حملہ آور ہو کر ان کو کھانے کے قابل نہیں رکھتے۔ نمبر 1، اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبزی اور پھل صاف اور ہوادار جگہ پر رکھیں، خواہ یہ وقت یا مدت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، ان کو مکھیوں اور دوسری گندگی سے بچائیں۔ نمبر 2، اسٹور میں رکھتے یا اٹھاتے وقت احتیاط کریں کہ پھل اور سبزی کو نقصان نہ پہنچے۔ نمبر 3، گلے سڑے بیمار اور خراب پتے اور سبزی پھل ہی پہلے ہی الگ کر دیں۔ اس طرح سبزی اٹھاتے وقت بھی یہ خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی پھل یا سبزی خراب ہو گئی ہو تو اسے علیحدہ کر لیا جائے۔
اب باکس میں لکھا ہے ان ہدایات پر عمل کرنے سے آپ مختصر مدت کے لیے رکھی جانے والی سبزی اور پھلوں کو خراب ہونے سے بچا سکیں گے۔ اگر آپ کے پھل یا سبزی میں کوئی ایک بھی خراب پھل یا خراب سبزی کا پتا وغیرہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے بھی سبزی کے دانوں کو سبزی کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جراثیم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں دوسری تازہ سبزی میں، صاف سبزی میں، اور پھر اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسا کوئی اگر ہو نا تو اسے فوراً ہٹا کے الگ رکھ دینا چاہیے۔ اب جناب رہی بات موسمی حالات کی، یعنی اگر سخت گرمی پڑ رہی ہو تو سبزی جلدی خراب ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں ان کو توڑنے کے فوراً بعد مارکیٹ پہنچانا ہی بہتر ہے۔ اس صورت میں خراب اور گلی سڑی یا بہت پکی ہوئی سبزی علیحدہ کر لیں اور باقی صاف سبزی کو ہوادار ٹرکوں میں مارکیٹ پہنچائیں۔ اگر سبزیوں کو گڈھوں کے ذریعے منتقل کرنا ہو تو رات کا موسم نہایت مناسب ہوگا، کیونکہ رات کے وقت درجہ حرارت نسبتاً کافی کم ہوتا ہے۔ اب ہے عملی کام نمبر 4، آئیے گھر میں موجود کچھ چیزوں کا معائنہ کریں اور نتیجہ کاغذ پر لکھتے جائیں۔ اب باکس میں لکھا ہے گھر میں رکھے ہوئے پھل یا سبزی کو دیکھیں، کیا اس کا کچھ حصہ گلا سڑا ہے؟ اگر ہے تو اندازاً کتنے فیصد؟ نمبر 2، یہ سبزی پھل یا کب گھر میں لائے گئے تھے؟ نمبر 3، جس جگہ سامان رکھا ہوا ہے وہ صاف ہے یا نہیں؟ نمبر 4، یہ خرابی کس وجہ سے ہوئی؟ گندگی، گرمی یا عدم حفاظت کی وجہ سے؟ اگر کوئی چیز خراب نہیں ہوئی تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کام اب آپ نے اپنے گھر میں اپنا فریج کھولیے یا اپنی کچن میں جائیے، وہاں دیکھیے سامان رکھا ہوگا اور دیکھیے کہ اس کی کیا حالت زار ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ کے کھیتوں سے جو سبزی یا پھل آپ کے گھر آتا ہے یا بازار جاتا ہے وہ کس حالت میں آیا تھا اور اب اس کی حالت کیسی ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کیا یہ چیز کھیت یا باغ سے، گڈھے یا ٹرک سے آئی ہے یا آپ خود لائے ہیں؟ راستے میں کتنے حصہ خراب یا زخمی ہوا؟ اگر ہوا تو کیوں ہوا؟ اگر خراب نہیں ہوا تو دیکھیں کتنا عرصہ تک آپ اسے گھر پر اسٹور کر سکیں گے۔ کیا آپ نے خراب شدہ اور صاف سبزی کو الگ الگ کر دیا ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جب بھی آپ سبزی لے کر آئیں، کراچی میں تو عموماً یہ ہوتا ہے خاص کر ورکنگ لوگوں کے لیے کہ روز روز تو ہم سبزی نہیں لے سکتے، تو چلے جاتے ہیں ایک دن ہفتہ بازار، منگل بازار، بدھ بازار، اتوار بازار، ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بازار لگ رہا ہوتا ہے، جو بازار آپ کو سوٹ کرے، اور وہاں سے ہفتے بھر کی سبزیاں لے آتے ہیں۔ تو پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بازار عموماً دور بھی ہوتے ہیں، تو لاتے ہوئے راستے میں کبھی دھکے لگ کر خراب ہو جاتی ہے، خاص کر پھلوں میں، خاص کر جو املوگ ہوتے ہیں، املوگ کہتے ہیں اس کو، چائنا پھل بھی کہتے ہیں، بہت ہی نازک ہوتا ہے، تو اس کو تو بہت حفاظت سے لانا پڑتا ہے، ورنہ وہ راستے ہی میں اس کا جو ہے وہ کچوبر بن جاتا ہے۔ تو سبزیوں کو لانے کے لیے بھی بہت حفاظت ہے، جب لینے جائیں تب بھی کوشش کریں کہ آپ کے پاس اپنا تھیلا ہو، گاڑی میں رکھیں تو کوئی آپ کے پاس باکس ہو جس میں آپ حفاظت سے رکھ سکیں اور آرام سے اس کو اپنے گھر لے آئیں، پھر اس کے بعد دھو کر صاف ستھرا کر کے خشک کر کے فریج پر رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد میں لکھا اسی طرح ممکن ہو تو یہ بھی دیکھیں آج سبزی کا کتنا حصہ خراب ہے، کل کتنی سبزی خراب تھی، اگر آج سبزی کچھ زیادہ خراب ہوئی تو وجہ لکھیں، یعنی بتائیے آپ کی بے توجہی کی وجہ سے ہوئی، آپ کی سستی کی وجہ سے ہوئی، آپ آ گئے، تھک گئے، آپ نے کہا یہ بہت تھک گئے، اب ہم مزید کام نہیں کر سکتے، اب ہم جو ہے وہ سبزی ایسی رہنے دو، بعد میں کریں گے، تو پھر وہ جتنی محنت آپ نے لانے کی ہے نا اس کو، وہ سب ضائع ہو جائے گی، اور جو پیسے بچائے ہیں دور جا کر لا کر کہ بھئی ہفتے بھر کے لیے آئیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں جب روزانہ سبزی آتی ہے، سبزی والا آتا ہے، تو روزانہ آپ جو ہے سبزی لے لیں جتنی روز کی استعمال کی ہے۔ 4.4 خود آزمائی نمبر 4، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل فقرے صحیح ہیں یا غلط نشان لگائیں۔ نمبر 1، پھلوں اور سبزیوں کی زیادہ پیداوار کی طرح ان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، صحیح ہے۔ نمبر 2، بے احتیاطی سے توڑے گئے پھل جلد خراب ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ گندی یا صاف جگہ کا خوراک اسٹور کرنے سے کوئی تعلق نہیں، غلط ہے۔ پھلوں کی درجہ بندی زمیندار کو نقصان پہنچاتی ہے، نمبر 4 ہے یہ پھلوں کی درجہ بندی زمیندار کو نقصان پہنچاتی ہے، غلط ہے۔ نمبر 5، گلے سڑے اور بیمار پتے اور پھل علیحدہ کرنا ضروری ہے، صحیح۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل فقروں کو غور سے پڑھیں اور آگے دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ خالی جگہ پر لکھیں۔ نمبر 1، درجہ اسپیشل کے پھل پر کسی قسم کی ڈیش کا نشان نہیں ہونا چاہیے، خراش یا قیمت، تو جناب خراش، صحیح جواب ہے خراش۔ نمبر 2، کھیت سے منڈی تک سبزی ڈیش پہنچائی جاتی ہے، جلد از جلد، آہستہ آہستہ، جواب ہے جلد از جلد۔ نمبر 3، ٹوکروں کی بجائے ڈیش میں پھل زیادہ محفوظ رہتا ہے، گڈھے یا کریٹ، جواب ہے کریٹ۔ نمبر 4، زمین پر پڑے رہنے سے سبزی اور پھل زیادہ ڈیش ہوتے ہیں، خراب یا مفید، یہ جواب ہے خراب۔ نمبر 5، سبزی درجہ بدرجہ گڈھوں میں ڈیش رکھنے سے زیادہ نفع ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ ایک جگہ، جواب ہے علیحدہ علیحدہ۔ اب ہے چیپٹر نمبر 5 یونٹ 4 کا، اشیاء خوردنی کو کم درجہ حرارت پر ذخیرہ کرنا۔ گھروں میں بہت سی چیزیں ایسی بھی استعمال ہوتی ہیں جو عام درجہ حرارت پر نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے چاہیے کہ انہیں کم عرصے کے لیے رکھنا ہو، چاہے انہیں کم عرصے کے لیے رکھنا ہو، ٹھنڈی جگہ یا کم درجہ حرارت پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں گوشت، مچھلی، دودھ، مکھن، تیل، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ 5.1 گوشت اور مچھلی۔
गोश्त और मछली को सिर्फ कम दर्ज हरारत वाली ठंडी जगह पर ही रखा जा सकता है, मसलन सर्द कमरे, रेफ्रिजरेटर और बर्फ़ का बॉक्स। अगर ये सहूलतें मैसर ना हो तो गोश्त पर सिरका लगाकर ठंडी जगह लटकाने से कुछ वक्त तक महफूज रखा जा सकता है। ये भी मुमकिन ना हो तो गोश्त में नमक, घी, मसाला डालकर थोड़ा सा भून लिया जाए। इस तरीके से मौसम के मुताबिक गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 24 घंटे तक महफूज रखा जा सकता है। एक और तरीका ये है कि गोश्त के एक बड़े टुकड़े में पिसा हुआ नमक अच्छी तरह लगाकर लटका दिया जाए। 4 रोज़ के बाद इस टुकड़े से छोटे छोटे टुकड़े काट कर रस्सी में परो दिए जाएं और खुश्क होने के लिए कमरे में लटका दिया जाए। चंद रोज़ तक गोश्त खुश्क हो जाएगा। इस्तेमाल से पहले इन टुकड़ों को 2 से 3 घंटे पानी में भिगो कर रखें। इसी असरा में पानी बदलते रहें ताकि ज़ायद नमक गोश्त में से निकल जाए। फिर आम तरीके से पकाएं। एक और तरीका ये भी है कि गोश्त नमक मिले पानी में उबाल लिया जाए। उबालने के बाद इसमें रस्सी में पुरो का लटका दिया जाए और खुश्क कर लिया जाए। इस्तेमाल से पहले 3 से 2 घंटे पानी में भिगोने से पकाने के काबिल हो जाएगा। पुराने ज़माने में लोग इसी तरह गोश्त को महफूज किया करते थे। इन आसान तरीक़ों में ये एहतियात लाजमी है कि खुश्क करते वक्त गोश्त को मक्खियों और दूसरे जरासीम से पाक रखा जाए। बेहतर है किसी जालीदार कपड़े से ढाँप कर खुश्क कर लिया जाए। 5.2 दूध धोने के बाद उसे जल्द से जल्द एक दफ़ा जोश दिया जाए, फिर किसी ठंडी जगह या रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए तो ज़्यादा महफूज हो जाता है। इस्तेमाल से पहले दूध को एक दफ़ा फिर जोश दे लेना चाहिए। इस तरह 1 से 2 घंटे तक महफूज रखा जा सकता है। दूध को अच्छी तरह उबाल कर ठंडी जगह रखने से भी इसे 8 से 12 घंटे तक महफूज रखा जा सकता है। नंबर 5.3 है मक्खन और घी। मक्खन बनाते वक्त इसमें से लस्सी अच्छी तरह निकाल दी जाए। फिर अगर उसे वज़न के मुताबिक 1% पिसा हुआ नमक अच्छी तरह मिला दिया जाए और मक्खन को ठंडी जगह या रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए। ऐसा मक्खन कई दिन तक ख़राब नहीं होता। घी बनाते वक्त एहतियात लाजमी है कि इसमें लस्सी या नमी ना रहे। फिर घी को शीशे, चीनी या जंग ना लगने वाली धात के बर्तन में बंद करके बर्तन को सरबा मोहर सील करके ठंडी जगह रखने से घी कई महीनों तक ख़राब नहीं होता। 5.4 फलों को उनकी असली हालत में ज़्यादा अरसे तक महफूज करने के लिए ठंडे गोदामों, रेफ्रिजरेटरों और बर्फ़ के बक्सों में रखा जाता है। ज़मीन दोस्त कमरे भी दर्जा हरारत की कमी की वजह से इस काम के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बहुत सारे फलों को मसलन माल्टा, फालसा, अनार, जामुन, शहतूत, आम, जिनके रस और स्क्वाश तैयार करके लंबी मुद्दत तक रखे जा सकते हैं। इस तरह नीम पुख्ता आम, सेब, नाशपाती, मीठे आंवला से मुरब्बा तैयार किया जा सकता है। कुछ फलों मसलन नाशपाती, खुबानी, आड़ू, अंगूर, इंजीर, गंधक की धुनी देने के बाद कई महीनों तक महफूज किया जा सकता है। कई फलों से जाम, मार्मालेड, जेली, दूसरी चीज़ें बनती हैं। इनका जिक्र आप अगले यूनिट में पढ़ेंगे। 5.5 सब्ज़ियाँ। ज़ेरे ज़मीन उगाई जाने वाली सब्ज़ियाँ आलू, गाजर, मूली, शकरकंदी, शलगम को सर्द खानों यानी फ्रिज, बर्फ़ के बॉक्स के अलावा ज़मीन में खोदे हुए गड्ढों में महफूज रखा जा सकता है। इस मकसद के लिए ज़मीन में 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर साफ़ रेत बिछा दी जाए। रेत के ऊपर ये सब्ज़ियाँ तह बतह बिछा दी जाएँ। इस तरह उन्हें 3 से 4 हफ्ते तक रखा जा सकता है। पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, साग को साफ़ करके एक दफ़ा उबलते पानी में जोश दे दें। फिर फ़ौरन बाहर निकालकर धूप में फैलाकर खुश्क कर लें। मटर भी इसी तरह खुश्क किए जा सकते हैं। अलबत्ता उन्हें उबलते पानी में कम से कम 2 मिनट तक ज़रूर रखें। खुश्क सब्ज़ी कई हफ्ते तक ख़राब नहीं होती। फूल गोभी, भिंडी, करेले को बिल्कुल इसी तरह तैयार करें जैसे पकाने के लिए तैयार करते हैं। फिर उबलते पानी में 5 से 7 मिनट तक डिबोए रखें। इस गर्म पानी से फ़ौरन निकालकर ठंडे पानी में जिसमें 1% पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट मिला हुआ हो डाल दें और 20 से 30 मिनट तक इसमें डुबोए रखें। फिर पानी से निकालकर 3 से 4 दिन धूप में खुश्क करें। खुश्क सब्जियों को प्लास्टिक के थैलों में बंद करके उनका ज़ख़ीरा कर लिया जाए। टमाटर को घर में ठंडी जगह पर रखा जा सकता है या फ्रिज में 4 से 5 दिन तक रखें। इसकी चटनी या केचप तैयार करके काफ़ी दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा जनाब, इसके बाद है अमली का। वैसे टमाटर का तो है, आप केचप भी बना सकते हैं, टमाटो प्यूरी भी बनाकर रख सकते हैं, उसको फ्रीज़ कर लें तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है टमाटर महफूज करने का। क्योंकि टमाटर की जो कीमत है ना बड़ी फ्लक्चुएट करती है। कभी 50 रुपये किलो होते हैं और कभी 500 रुपये किलो होते हैं। तो बेहतर है कि इसको हम हिफाजत से इस तरह टमाटर जब सस्ते आ रहे हों तो उन्हें महफूज कर लिया जाए। वैसे हमारे घर में तो हम वैसे ही बस धोकर और कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद पूरी थैली जो है वो डीप फ्रीज़र में उतार देते हैं और बिल्कुल सही रहती है। जब ज़रूरत हुई 1-1 टमाटर निकाला, 1-2 टमाटर ज़रूरत के मुताबिक निकाले और इस्तेमाल कर लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जनाब। अब है अमली काम नंबर 5। आप 2 बर्तनों में दूध लें। एक
برتن والے دودھ کو ابال لیں اور دوسرے کو ایسے ہی رکھ دیں. اب ہر 3 گھنٹے بعد دونوں میں ہونے والی تبدیلی نوٹ کر کے مندرجہ ذیل چارٹ کو مکمل کریں. ایک چارٹ انہوں نے بنایا ہے جس میں 1 2 3 4 5 6 کالمس ہیں. ایک فرسٹ کالم میں لکھا ہے دودھ، پھر نیچے لکھا ہے ابلا ہوا دودھ، اس کے بعد لکھا ہے بغیر ابلا ہوا دودھ. اس کے بعد ٹائمنگ لکھی ہوئی 3 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، 9 گھنٹے بعد، 12 گھنٹے بعد یا 19 گھنٹے بعد. اب یہ 5 کالمز جو ہیں ان میں یہ ٹائمنگ لکھا ہوا ہے جس میں کہ آپ کو لکھنا ہے کہ 3 گھنٹے بعد ابلے ہوئے دودھ کی کیا حالت تھی اور بغیر ابلے ہوئے دودھ کی کیا حالت تھی. 6 گھنٹے بعد ابلے ہوئے دودھ کی کیا حالت تھی اور بغیر ابلے ہوئے دودھ کی کیا حالت تھی. بہرحال چلیں جی آگے. نتیجہ امید ہے کہ اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ ابلا ہوا دودھ زیادہ دیر تک رکھا جا سکتا ہے. ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دودھ کا تو یہ ہے کہ دودھ خراب ہوا یا نہیں یہ تو آپ جب اس کو ابالتے ہیں تبھی پتہ لگتا ہے، کیونکہ جب آپ اسے ابالیں گے اگر دودھ باہر رکھا رہا اور وہ آپ نے اسے کو ابالا اور پھر وہ خراب تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ دودھ خراب ہو گیا، اس کا ذائقہ کھٹا سا ہو جاتا ہے، وہ فوراً پھٹ جاتا ہے. ویسے رکھا ہوا تو وہ ایک جیسا ہی لگے گا، چاہے وہ ابلا ہوا رکھا ہوا یا بغیر ابلا ہوا رکھا ہو. بہرحال یہاں انہوں نے لکھا ہے تو دیکھ لیجیے گا آپ. پھر 5.6 خود آزمائی نمبر 5. مندرجہ ذیل فقروں کو پڑھیں اور خالی جگہ پر آگے دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے. نمبر 1 دودھ خدا کی بہت بڑی ڈیش ہے، اسے ضائع نہ کریں. اب آپشن ہے نعمت، قدرت، دولت، تو ظاہر ہے نعمت صحیح جواب ہے. نمبر 2 ہے شکرقندی ایک ڈیش ہے، سبزی، پھل، اناج، تو جناب یہ ایک سبزی ہے. نمبر 3 ہے سبزیوں کو محفوظ کرنے سے پہلے ڈیش لیں، دیکھ لیں، ابال لیں یا کھا لیں، تو صحیح جواب ہے ابال لیں. ویسے کھا لیں زیادہ اچھا ہے کہ بالکل زیادہ محفوظ رہیں گی، بالکل بھی ضائع نہیں ہوں گی. نمبر 4 اگر گھی میں لسی یا پانی رہ جائے تو یہ ڈیش ہو جاتا ہے، ذائقے دار، خوشبودار یا بدبودار. جواب ہے بدبودار ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ یونٹ نمبر 4 جو ہے ہمارا یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس سے اپنے پڑھائی میں مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بہتری فرمائے اور ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے. دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے اور آپ کو ثواب بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کو آسانی بھی کرے، کیونکہ آپ نے دوسروں کے کام میں آسانی کی ہے. اللہ نیکسٹ یونٹ تک کے لیے اللہ حافظ.